جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ تو ابھی آپ حضرت الشیخ عبدالرحیم خان محمدی حفظہ اللہ سے وراثت کے متعلق اس کی اہمیت کے بارے میں آپ چند باتیں سماعت فرما رہے تھے۔ آئیے انشاءاللہ ہم آج کی اس نشست کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اسلامک ریسرچ سینٹر یہ غیر سیاسی اور نان پروفٹ ادارہ ہے جس کا قیام سن 2001 میں ہوا۔ ایڈوکیٹ فیض سید صاحب اس ادارے کے بانی و صدر ہیں، جس میں ایڈوکیٹ فیض سید کے تقاریر کی ڈیویڈیز دستیاب ہے۔ IRC کا یوٹیوب چینل ہے www.youtube.com/IRC India۔ آپ اس چینل کو وزٹ کر کے IRC کے پروگرامز کو دیکھ سکتے ہیں اور ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ IRC بیت المال کا نظم بھی کرتی ہے جس کے ذریعے ضرورت مندوں کی مدد کی جاتی ہے۔ IRC کے تحت ایک چیریٹیبل کلینک کا آغاز بھی الحمدللہ ہو چکا ہے، جہاں بہت ہی معمولی فیس پر غریبوں اور محتاجوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ بعد از رمضان انشاءاللہ اس کلینک کے ورکنگ آورز میں توسیع کی جائے گی۔ IRC اسٹوڈنٹس کے لیے فری اسٹڈی سینٹر بھی چلاتی ہے جو صبح 6 بجے سے رات 12 بجے تک کھلا رہتا ہے۔ اس میں جدید سہولتیں جیسے فری انٹرنیٹ، AC اور سیکیورٹی کے لیے CCTV کیمراز الحمدللہ لگائے گئے ہیں، اور اسٹوڈنٹس اس اسٹڈی سینٹر سے الحمدللہ فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ یہ اسلامک ریسرچ سینٹر کا مختصر سا تعارف اور چند کارکردگیاں تھی۔ آئیے مقرر کو یہاں بلانے سے پہلے میں ان کا بھی مختصر سا تعارف آپ حضرات کے سامنے رکھوں۔ ایڈوکیٹ فیض سید، آپ نے BSc کمپیوٹر سائنس، MCA اور LLB کی ڈگریاں مکمل کی ہیں۔ آپ جامعہ دینیات دیوبند سے فاضل دیوبند ہیں۔ آپ نے MA ان اسلامک اسٹڈیز کی ڈگری بھی حاصل کی ہے۔ آپ اسلامک ریسرچ سینٹر کے بانی و صدر ہیں۔ آپ آل انڈیا دعویٰ سینٹر ایسوسی ایشن یعنی ایڈکا کے شورا ممبر ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ I+TV کے ڈائریکٹر بھی ہیں۔ آپ نے ہندوستان کے 125 سے زائد شہروں میں اسلام اینڈ کمپیریٹیو ریلیجن، اسلام و تقابلی مذاہب پر اردو و ہندی زبانوں میں خطاب فرمایا ہے۔ آپ کو بیرونی ممالک سے بھی مدعو کیا جاتا ہے۔ ان دعوتوں کو قبول کرتے ہوئے آپ نے بہت سے بیرونی ممالک کا دورہ کیا اور مختلف عنوانات پر خطاب فرمایا ہے، جس میں قابل ذکر خطاب وہ ہیں جو آپ نے کنگ فہد یونیورسٹی آف پیٹرولیم اینڈ منرلز سعودی عرب، اسی طرح سے اسمبلی آف مسلم یوتھ دمام، المنار سینٹر دبئی، مدرسہ عائشہ نیپال، جدہ دعویٰ سینٹر جدہ سعودی عرب، کوآپریٹو آفس فار کال اینڈ گائیڈنس جدہ سعودی عرب، اور اسی کے ساتھ ساتھ دعویٰ سینٹر المعبدہ مکہ مکرمہ سعودی عرب شامل ہیں۔ میں مزید آپ کے اور مقرر کے درمیان حائل نہ ہوتے ہوئے مقرر کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ یہاں پر آئیں، اسٹیج پر آئیں اور آج کے ان کے عنوان پر ہم تمام کی رہنمائی فرمائیں۔ جناب ایڈوکیٹ فیض سید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وبعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔
وقال یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کی لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام یہاں اس 10 روزہ اسلامک کانفرنس کے 7ویں جو ہے نشست میں 7th ڈے جو ہے جمع ہوئے، اور اس کے دوسرے سیشن میں جو آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ العزیز میں آپ تمام کے سامنے جو ہے جس عنوان پر بات رکھنے کی جو ہے کوشش کروں گا، وہ عنوان ہمارا ہوگا انشاءاللہ خوشگوار زندگی کے رہنما اصول، یا دوسرا نام ہوگا مصیبت، پریشانیوں اور آزمائشوں سے نجات کا ذریعہ۔ اس لیے کہ عنوان تو ایک ہی ہے، لیکن 2 چیزیں اس میں بالکل ہو بہو ایک ساتھ کور ہوں گی۔ پہلا یہ کہ خوشگوار زندگی کے رہنما اصول، مطلب ایک خوشگوار زندگی، اچھی زندگی دنیا کی چاہیے تو کیا چیزوں کو مجھے اور آپ کو اپنانا ہوگا، کن چیزوں پر عمل کرنا ہوگا۔ اور اسی کا دوسرا معنی ہے جو مصیبتیں، پریشانیاں، آزمائشیں آتی ہے جس کی وجہ سے خوشگوار زندگی نہیں گزر پاتی، ظاہر سے زندگی پریشان حال گزرتی ہے، تو آزمائشوں اور پریشانیوں سے نجات کا ذریعہ، یا آزمائشوں اور پریشانیوں سے نجات کا اصول، دونوں باتیں بہرحال اس کو لے سکتے ہیں۔ آج کے اس ماڈرن ایج میں، جدید دور میں، دنیا جس رفتار سے آگے بڑھ رہی ہے، ٹیکنالوجی، سائنس جس رفتار سے آگے بڑھ رہی ہے، ایک زمانہ تھا لوگ کہتے تھے کہ 100 سال میں نسل بدلتی ہے، جنریشن بدلتی ہے، یا 100 سال کو جنریشن گیپ مانا جاتا، مطلب تہذیبیں، ترقی 100 سال میں بہت زیادہ نہیں بدل پاتی۔ پھر ایک زمانہ ہے لوگوں نے کہا 50 سال میں دنیا بدل جاتی ہے، تو اگر 50 سال سے زیادہ کسی کی عمر ہے اور چھوٹے بچے تو بولتے رہے 50 سال کا فرق ہے، بہت فرق ہو گیا، مطلب زمانہ بدل گیا 50 سال میں۔ جدید یہ تو اور آئی، پھر کہا کہ 25 سال میں زمانہ بدل جاتا ہے۔ بھائی آپ کہاں 1990 کی بات کر رہے ہیں، اب 25 سال گزر گئے، دنیا زمانہ بدل گیا ہے، حالات بدل گئے، بچوں کو مت ڈانٹو، ایسا مت کرو، یہ پہناؤ، یہ کھلاؤ، یہ پڑھاؤ، ہوتا ہے نا۔ لیکن آج جس ٹیکنالوجی اور سائنس کے دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، حالات یہ ہے کہ یہ بہت لمبا وقفہ ہے، 25 سال بھی جو ہم کہتے ہیں، حالات یہ ہے کہ ابھی 10 سال میں دنیا بدل جاتی ہے، 10 سال میں۔ جس کی مثال لینا ہے تو 10 سال پہلے جو ہینڈ سیٹس آپ یوز کرتے تھے، آج آپ میں سے بہت کم یوز کرتے، اور جو یوز کرتے لوگ اس کو ایسے دیکھتے ہیں زمانہ قدیم کی کوئی چیز لا لیا اٹھا کے، ایسے دیکھتے اس کو، ارے اب تک اسمارٹ فون نہیں آیا ہاتھ میں، مطلب کوئی جیسا زمانہ قدیم کی کوئی چیز لے کر آ گیا تو ہر کوئی تو ارے بابا آدم کے زمانے کچھ دکھ رہی ہے اس کے پاس، بہت مطلب اینشینٹ چیز لا لیا، حالانکہ 10 سال پہلے کا وہ ڈیوائس ہے جو کہ اس زمانے میں بہت قیمت مہنگا ہوتا تھا۔ آپ لوگ سمجھتے ہیں؟ تو 10 سال کا آپ دیکھیے فرق۔ اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی زبان میں 18 مہینے میں ٹیکنالوجی بدلتی ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی جو زمانہ ہے اس میں 18 منتھس میں چیزوں کی میموری ڈبل ہوتی ہے اور سائز ہاف ہو جاتا ہے۔ 1.5 سال کے وقفے میں چیز جو ہوتی ہے جس میں میموری ہوتی ہے، جس کے اندر چیزیں ہے نا، ایم بی بولتے تھے ہم، 100 MB، 10 MB، 20 MB، وہ MB سے بڑھ کر جو ہے GB چلا گیا، اور اس کے بعد اب تو جو ہے ٹیرابائٹس کا معاملہ چلتا ہے۔ تو ہر 18 مہینے میں ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہوتی ہے کہ میموری ڈبل ہو جاتی ہے، مطلب سائز اتنا ہی تو ڈبل میموری، اور چیزوں کے سائز آدھے ہو جاتے ہیں، مطلب چھوٹی سے چھوٹی چیز ہوتے جا رہی ہے۔ آپ دیکھیے ایک زمانے کا کمپیوٹر، پتہ نہیں اس کے اندر انسان جا کر ریپیئر کرتے تھے اس کو، زیادہ پرانی بات نہیں۔ پھر آج کے دور کا کمپیوٹر دیکھیے آپ، اتنا ہلکا پھلکا ہے کہ آدمی آرام سے اگر پینٹ میں ایسا لگا لے، کھوس لے تو سمجھ میں نہیں آتا، اگر شرٹ ڈالے تو اس کے پاس ایک کمپیوٹر رکھا ہوا ہے یا لیپ ٹاپ۔ کس زمانے کا اگر آپ نے 1980-90 کے لیپ ٹاپس اگر دیکھے ہوں گے تو وہ ایک آدمی سے آسانی سے نہیں اٹھتے تھے، اتنا وزنی ہوتا تھا، ٹھیک سمجھ رہے آپ؟ تو ٹیکنالوجی، لیکن جس ترقی کے دور سے ہم گزر رہے ہیں وہیں مصیبتیں، پریشانیاں، آزمائشیں، جس کو ہم مختلف ناموں سے بہرحال بیماریاں، یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، جھگڑے، فتنے اور فساد، خون، قتل و غارت گری بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور ایک جس کو بولیں گے پرسکون زندگی نظر نہیں آ رہی ہے، پرسکون زندگی غائب ہوتی جا رہی ہے، زندگی اپنی رفتار پکڑتی جا رہی ہے لیکن سکون اس میں کم ہوتا جا رہا ہے۔ تو گویا چیزوں کے اعتبار سے، مادنی اعتبار سے، مٹریلسٹک اعتبار سے چیزوں کا مادہ تو بڑھتا جا رہا ہے۔ آج گاڑیاں، بنگلے، ہینڈ سیٹس، اس کے علاوہ ہر چیز کی جو ہے فراوانی آسانی سے، بلکہ حالت یہ ہے کہ اب دنیا کے کسی کونے کی چیز کو آپ کو آرڈر کرنا ہے، آج آرڈر کی 3 دن ملتی ہے آپ کو۔ تو یہ تو ہے، لیکن خوشگوار، وہ سکون، وہ اطمینان، وہ چین، اور کیا کیا نام بہرحال اس کو دے سکتے ہیں آپ وہ سارے نام دے دیجئے، وہ نظر نہیں آتا ہے اب۔
جس میں ہم انجوائے کرتے تھے، جس میں ہم خوش ہوتے تھے، جس میں عیش کرتے تھے ایک زمانے میں کہ بڑا مزہ آتا تھا. ہر گھر کے سامنے ایک چوپائی ڈال دیے اور وہ رسی کا اس کے اوپر وہ تار مطلب لیٹنے والا اس پہ آرام سے لٹ گئی. یہ زندگی تھی اور بڑا سکون تھا. مطلب ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، مادی اعتبار سے کچھ بھی نہیں، ایک چوپائی تھی لیکن سکون نظر آتا تھا، خوشحالی نظر آتی. حسن يا رب لنا الخلق بنو ہاشم قبیلے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. ایک خاتون نے بی بی حلیمہ جس کا نام ملتا ہے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پرورش کا بیڑا اٹھایا اور جو ہی بی بی حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں لیا، یہی وہ وقت تھا ناظرین کہ جس وقت سے بی بی حلیمہ کی زندگیوں میں برکتوں اور رحمتوں کا نظام شروع ہو گیا. جب 5 سے 6 سال کے درمیانی حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں دوسرا زبردست دھکا لگا اور زبردست آزمائش میں آپ ڈال دیے گئے. آپ کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا. جب اللہ کے نبی کی عمر 15 سال یا 18 سال کے درمیانی حصے میں ہوئی، یہ وہ زندگی کا حصہ جس کو جوانی کا حصہ کہا جاتا ہے. یہ وہ حصہ جہاں پر آج ہمارے بچے ویڈیو گیمز میں مصروف ہیں، کوئی اسمارٹ فون میں مصروف ہے یا کوئی فلمیں دیکھنے میں مصروف ہے. اس زمین کی سب سے اعلیٰ ترین شخصیت کی جوانی کا گزارا کیسے ہوتا؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرا کر اپنی زندگی گزارتے. صرف ابو طالب کے پیسوں کے بھروسے پر نہیں ہوتے. سوچ کے دیکھیے، تصور کر کے دیکھیے، اپنے لیے سبق حاصل کرتے رہے، اپنی نصیحت حاصل کرتے رہے، اس لیے کہ سب سے اعلیٰ ترین مثال اگر کوئی ہے تو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. جانیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سیرت النبی محمد کاظم کے ساتھ ہر اتوار دوپہر 2:30 بجے صرف i+ TV پر. بہتر زندگی کے لیے ہر مومن پر فرض ہے جس کا پڑھنا، جاننا اور سمجھنا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. جس کے بغیر ممکن نہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی. تخلیق کائنات سے لے کر محشر کے حالات تک ہے ہر رہنمائی کا ذخیرہ قرآن. درس قرآن دیکھیے شیخ ثناء اللہ مدنی کے ساتھ قرآن کا ایسا درس جو آپ کے ذہن کو منور کر دے. ہر پیر سے جمعرات اور سنیچر صبح 6:30 بجے اور شام 7:30 بجے صرف i+ TV پر. بہتر زندگی کے لیے. اپنے کیبل یا DTH آپریٹر سے i+ TV آج ہی ڈیمانڈ کریں. i+ TV فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے. حسن يا رب لنا الخلق. اور بڑا سکون تھا. مطلب ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، مادی اعتبار سے کچھ بھی نہیں، ایک چوپائی تھی لیکن سکون نظر آتا تھا، خوشحالی نظر آتی تھی. لیکن آج خوشحال زندگی کو یقین جانیے ہم سب ترس رہے ہیں. مادی اعتبار سے سب کچھ ہے، دنیا ہاتھ کے اندر ہے ہمارے، لیکن ہم سکون اطمینان کھو چکے ہیں. تو آئیے یہ خوشگوار زندگی کے لیے کیا چیزوں کو اپنانا ہوگا، یا کیا ہم نے کھویا یا چھوڑا جس کے نتیجے میں یہ خوشگوار زندگی نکل کر فتنے، فساد اور آزمائشوں کی زندگی ہم پر آ گئی. کہ ایک انسان مال و دولت ہے لیکن سکون نہیں، مال و دولت ہے لیکن اولاد اس کی خراب نکل گئی، پڑوسی اس کا جھگڑا چالو ہے. ہر انسان فکر مند ہے. اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اس کے بعد ان کے نسل سے گورے اور کالے، خد میں لمبے اور چھوٹے، صحت مند اور بیمار، مکمل جسم اور اپاہج لوگ پیدا ہوئے، اور مختلف لوگ مختلف کام کرنے لگے. لیکن ہر کسی کے کام کا اینڈ ریزلٹ یہ تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ سکون والی زندگی گزارے. ایک کاشتکار ایگریکلچر جو انسان کرتا ہے، کسان، وہ جو ہے زمین کھودتا ہے، اس میں بیج ڈالتا ہے اور اس کے لیے محنت مشقت کرتا ہے. آخر میں وہ چاہتا ہے ایک سکون والی زندگی ملے، ہے نا؟ یہی ہے نا. ایک انسان جاب کرتا ہے، جاب کے لیے اٹھ کے صبح سے شام تک محنت اور مشقت کرتا ہے، اس کا مقصد ہوتا ہے ایک سکون والی زندگی گزارے. ایک انجینئر اور ڈاکٹر، ایک IAS آفیسر، ایک بڑا بزنس مین
دنیا کا کوئی انسان آپ مثال میں ایگزامپل میں سیٹ کیجئے، سارے لوگوں کا، میری اور آپ کی دن رات کی بھاگ دوڑ کا اصل مقصد کیا ہے؟ خوشگوار زندگی، ایک سکون والی زندگی، یہی مقصد ہے نا؟ کوئی ایسا انسان آپ نے دیکھا کہ میں اس لیے محنت مشقت کر رہا ہوں کہ آگے کی زندگی میں بہت فتنے اور فساد میں گزارنا چاہتا ہوں، میں اس لیے محنت اور مشقت کر رہا ہوں کہ آنے والا بڑھاپا میرا اتنا مشکل میں گزرے کہ جس چیز کو انتہائی لوگ مجھے مثال کے طور پہ بولے کہ اس بڈھے کی زندگی دیکھو کتنے پریشان حال گزار رہا ہے؟ کوئی نہیں ملے گا۔ چور چوری بھی کرتا ہے تو خوشحال زندگی کے لیے، محنت کرنے والا کسان محنت کرتا ہے تو خوشحال زندگی کے لیے، ایمان والا نماز روزہ کرتا ہے اور حلال روزی کماتا ہے تو خوشحال زندگی کی دنیا اور آخرت کی۔ ایک فاسق اور فاجر دنیا میں جو کچھ کرتا ہے گناہ معصیت، اور وہ بھی اس لیے کرتا ہے کہ خوشحال زندگی گزارنا ہے۔ شراب پی رہا ہے اس لیے کہ سکون ہونا، جوا کھیل رہا ہے اس لیے کہ سکون چاہیے، نشہ کر رہا ہے کہ سکون چاہیے، حرام کاری کر رہا ہے کہ سکون چاہیے۔ تو ایمان والے بھی جو کرتے ہیں سکون کے لیے، کافر بھی جو کرتے ہیں سکون کے لیے، گورا بھی جو کرتا ہے سکون کے لیے، کالا بھی کرتا ہے سکون کے لیے، صحت مند بھی جو کرتا ہے سکون کے لیے، بیمار بھی کرتا ہے سکون کے لیے، غریب سے غریب آدمی جو کرتا ہے سکون اطمینان چین کے لیے، اور مالدار سے مالدار بھی دنیا میں جو کچھ کرتا ہے وہ سکون اور اطمینان کے لیے کرتا ہے۔ لیکن آج خوشحال زندگی بہت کم نظر آتی ہے، اور جب کبھی ہم گزرتے ہیں کہیں سے اور کسی کو خوشحال دیکھتے ہیں تو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ دیکھو کتنا خوشحال ہے۔ کبھی سوچ یہ بھی آتی ہے دیکھو مال و دولت کی کمی نظر آتی ہے لیکن خوشحال ہے، اچھی زندگی گزار رہا ہے۔ اور مالدار سے مالدار انسان بھی جب خوشحال زندگی کو دیکھتا ہے، چاہے وہ غریب انسان گزار رہا ہو، کالا ہو یا گورا ہو، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو یا بوڑھا ہو، وہ اپنے دل میں ایک احساس، ایک آہ بھرتا ہے، کاش ایسی سکون کی زندگی مجھے ملی ہوتی۔ ہر انسان سکون جس کو بولتے غارت ہو چکا ہے، پرامن زندگی مہیا نہیں ہوتی، یاد رکھیے بہت مشکل ہے، اور جس کو یہ مہیا ہے پرامن زندگی وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ تو سکون جس کو کہتے ہیں، خوشحال زندگی کے کچھ اہم پہلو، کچھ اہم اصول میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اسی درس کا دوسرا نام ہوگا آزمائش ہو یا جو ہے مشکل کی زندگیوں سے کیسے نجات پائے، یا تکلیف دہ زندگی سے کیسے نجات پائے۔ تو انشاءاللہ عزیز چند باتیں میں اسی کے تعلق سے آپ کے سامنے آج رکھنے کی جو ہے کوشش کروں گا۔ یاد رکھیے آج کے اس دور میں ہم تمام لوگ کہیں نہ کہیں دلی سکون کو کھو چکے ہیں اور پریشان ہیں۔ کوئی صحت کی وجہ سے پریشان ہے، مطلب بیماریوں نے سے گھیر رکھا ہے، کوئی پڑوسیوں کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی انسان ملکوں کی جنگوں کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی انسان آپس میں گھر کے خاندان کے فتنے سے پریشان ہے، کوئی انسان بیوی اور بچوں سے پریشان ہے، کوئی انسان اس سے حسد کرنے والوں کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی بھی انسان ایسا نہیں ملے گا جو کسی نہ کسی پریشانی مبتلا نظر نہیں آتا ہو۔ ہر انسان یاد رکھے، اور سارے انسان ایک ہی چاہ میں سب کچھ کر رہے ہیں، سکون، اطمینان، خوشحال، خوشگوار، اچھی، امن پسند، پر امن ایک زندگی گزارے، اور فتنے، فساد، آزمائش، تکلیفوں سے اپنی نفس کو بچائے۔ لیکن یہ چیز ہمیں ملتی نظر نہیں آتی ہے، یاد رکھے، جسے خوشحال زندگی کہتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے خوشحال زندگی کے وہ پہلو نہیں اپنائے جن پہلوؤں کو اپنانے کے بعد لوگ اگر ٹاٹ پر بھی سوتے ہیں تو سکون محسوس کرتے ہیں۔ ٹاٹ سمجھتے ہیں نا آپ کا، وہ بوری جو آتی ہے تھیلا جس کو بولتے ہیں، جس میں فوڈ گرینز وغیرہ پیک ہو کے پہلے آتے تھے، آج کل تو مشکل ہوتا ہے، وہ بھی وہ ٹاٹ بہت مشکل ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے، کوئی نرم آرام اس پہ نہیں ملتا ہے زیادہ، لیکن اس میں بھی سکون ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے حدیث میں یوں فرمایا اور کہا کہ اللہ رب العزت لوگوں کو ایمان کے اعتبار سے آزماتا ہے، اس کا مفہوم اس طرح سے ہے، ایمان کے اعتبار سے آزماتا ہے تو انسانیت میں جو لوگ سب سے زیادہ آزمائے جاتے ہیں وہ انبیاء اور رسول ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ لوگ جو اہل علم ہوتے ہیں، علماء حق ہوتے ہیں، وہ سب سے زیادہ آزمائے جاتے ہیں۔ اور اللہ ان کو اتنا آزماتا ہے کہ کچھ کو اتنا آزمایا کہ ان کے جسموں میں کیڑے پڑ گئے، کچھ کو اتنا آزمایا کہ ٹاٹ کے باندھنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، مطلب پہننے کے لیے جو تھا یہ فائن کلاتھ بھی نہیں تھا، ٹاٹ موٹا وہ ڈالنا پڑتا تھا۔ لیکن یقین جانو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اتنے سکون اور اطمینان میں تھے اس ٹاٹ میں بھی اور ان کیڑوں کے ساتھ جتنے تم فراوانی میں بھی خوش نہیں رہتے ہو۔ وہ اتنے سکون میں تھے اس حالت میں بھی کہ تم لوگ فراوانی، جب مال و دولت سب کچھ ہے تو بھی اتنے خوش نہیں جتنے وہ تھے۔ سمجھ رہے آپ؟ مطلب انبیاء، رسول، اہل اللہ، اللہ کو ماننے والے لوگ، اللہ کے ولی، نیک لوگ، اسی طرح صحابہ، تابعین، یہ سب لوگ اتنے خوش ہوتے تھے۔ تو ہم ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، صحابہ کی مال و دولت کے اعتبار سے قلیل مال و دولت، دنیاوی سہولتوں کے اعتبار سے قلیل سہولتیں، بہت تھوڑی سہولتیں، زیادہ نہیں ان کے پاس، لائف کے اعتبار سے سمپل لائف جیتے تھے، کوئی سوفسٹیکیشن نہیں تھا لائف میں، جتنے سوفسٹیکیشن ہم نے بنا لی، کوئی سوفسٹیکیشن نہیں تھا لائف میں، بہت سمپل زندگی تھی، یاد رکھیے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ سکون اور اطمینان میں تھے، یاد رکھیے، سکون اور اطمینان میں تھے۔
تو یہ بڑی اہم چیز تھی جو ان کے پاس تھی، جو ہم سے کھو گئی ہے. تو وہ کیا کام ہمیں کرنا ہوں گے انشاءاللہ العزیز، جس کے کرنے سے پھر خوشحال زندگی ہمارے پاس آ جائے. حالانکہ قرآن و سنت نے اس کی مکمل رہنمائی کی، کمپلیٹ گائیڈنس، مکمل رہنمائی. لیکن بڑی افسوس کی بات ہے، ہم مسلمان اس رہنمائی کو مان کہاں رہے ہیں، ہم مسلمان اس طریقے پہ چل کہاں رہے جس طریقے پہ چلنے سے سکون اور خوشگوار زندگی ہمیں ملے. پھر سب پریشان ہیں بیماریوں سے، اور پریشان ہو کہ کبھی اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہہ رہا ہے کوئی، کبھی اپنی تقدیر پر رو رہا ہے، کبھی شیطان کو اس کو ذمہ دار بتا رہا ہے، کبھی اپنے نفس کو پڑوسی کو ذمہ دار بتا رہا ہے، اور مختلف چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن وہ طریقہ اصول نہیں اپنائے جا رہے ہیں جو خوشگوار زندگی کے لیے بڑے اہم ہیں، یاد رکھیے. تو آئیے وہ کیا اصول ہے جس کو ہم اپنائیں. میں آپ کے سامنے آج انشاءاللہ عزیز 11 اصول رکھوں گا، 11 ایسے پوائنٹس رکھوں، 11 جو پوائنٹ سے خوشگوار زندگی، خوشحال زندگی، ایک اچھی زندگی، پرامن زندگی، اور ایسی زندگی جس میں انسان مطمئن ہو اپنے آپ سے، ایسی زندگی کے لیے 11 کیا اصول ہے. یقیناً یہ 11 ہی اصول نہیں ہیں، یہ قرآن و سنت سے میں نے 11 اصول نکالے، لیکن یہ اور بھی زیادہ ہے. لیکن میں نے سوچا کہ 11 اہم اصول ہیں، انشاءاللہ ان کو اپنا لیا جائے تو باقی چیزیں بھی زندگی میں آسان ہو جاتی ہیں. تو وہ 11 اہم اصول میں آپ کے سامنے یاد رکھ رہا ہوں، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں یہ 11 ہی چیزیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو آئیے پہلا وہ کیا اصول ہے جس اصول کو ہم کو لاگو کرنے سے انشاءاللہ ایک خوشگوار زندگی ہماری گزریں گی، اور فتنے، فساد اور آزمائش کی اور تکلیف کی زندگی سے اپنے آپ کو ہم محفوظ کر لیں گے. اس کا پہلا اصول آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ پہلا اصول ہے ایک خوشگوار اچھی زندگی کو منانے کا، گزارنے کا، اور فتنوں اور فساد اور آزمائش سے بچنے کا. وہ ہے ایمان اور عمل. ایمان اور عمل صالح، یہ سب سے پہلا، سب سے بیسک، سب سے بنیادی اصول ہے دنیا اور آخرت کی سکون والی، امن والی، خوشحال زندگی گزارنے کا. ایمان جس کے پاس نہیں، عمل صالح جو نہیں کرتا، یقیناً نہ اس کو سکون ہے، نہ اس کو اطمینان ہے، نہ وہ خوشحال زندگی گزار سکتا ہے. وہ آزمائشوں میں، وہ تکلیفوں میں، وہ فتنوں میں مبتلا ہے، اور اللہ رب العزت اس کو وقتاً فوقتاً عذابات سے دوچار کرتا ہے. تو پہلا اصول جس کو ہمیں ماننا ہے خوشگوار زندگی کے لیے، ایک اچھی لائف کے لیے، ایک ایسی لائف جس کو ہم دنیا میں انشاءاللہ انجوائے کریں اور آخرت میں بھی اس کا بہترین بدلہ ملے، وہ ہے ایمان اور عمل صالح. یہ سب سے پہلا اصول ہے، یاد رکھیے، ہمیں یاد رکھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے. اللہ رب العزت سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 97 میں 97 میں فرماتا اور کہتا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو کوئی نیک کام کرے، جو کوئی نیک کام کرے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، وہ مومن، مگر ہو ایمان والا. جو کوئی اچھے کام کرے مگر ہو ایمان والا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، تو ہم اس کو دنیا کی ایک بہترین زندگی عطا کریں گے. اور فرمایا اور آخرت میں بھی ان کی اجروں کا بہترین بدلہ دیں گے. تو جو کوئی اچھے اعمال کرے ایمان کے بعد، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، تو دنیا کی اچھی زندگی گزارے گا، اور آخرت میں اس کے عمل کا اس کو بہترین بدلہ ملے گا. تو اس آیت کے اندر 2 چیزیں بتائی گئی، ایک بہترین دنیا کی زندگی اور بہترین آخرت کی زندگی کے لیے. وہ پہلا کیا چیز تھی؟ پہلا تھا وہ جو ہے اعمال کرے نیک اور ہو ایمان والا. تو ایمان اور عمل صالح اگر دونوں مل جائے تو دنیا کی بہترین زندگی انشاءاللہ اور آخرت کی بھی بہترین زندگی ملے گی. اسی طرح سورہ رات سورہ نمبر 13 کی آیت میں 29 میں 29 میں اللہ نے فرمایا اور کہا، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے خوشحالی بھی ہے اور عمدہ ٹھکانہ بھی ہے. جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرے ان کے لیے خوشحالی بھی ہے اور عمدہ ٹھکانہ بھی ہے آخرت میں، یاد رکھیے. تو دیکھیے ایمان لا کر نیک کام کرنے والوں کے لیے کتنی خوشخبریاں قرآن دے رہا ہے کہ دنیا کی اچھی زندگی، آخرت کی اچھی زندگی، یہاں کی پرسکون زندگی، وہاں آخرت کا گھر اچھا. تو یقیناً ایمان اور عمل صالح بڑی اہم چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. ہم سب جانتے ہیں اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 9 میں فرمایا اور کہا، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. جب اس نے کہہ دیا کہ ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والوں کو اچھی دنیا کی زندگی، اچھی آخرت کی زندگی دیں گا، تو اللہ تعالیٰ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. یقیناً اس کا وعدہ سچا ہے، اور ہمارے لیے یہ وعدہ بالکل سچا ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت اگر ایمان لائے جیسا اس کا حق ہے اور عمل صالح کرے جو کہ اس کا حق ہے ایمان کا، تو انشاءاللہ عزیز ایک اچھی زندگی ملے گی. ہم میں سے بہت سارے مسلمان چکے ہیں، بہت سارے ہم لوگ مسلمان ہیں. مسلمان ہونے کے باوجود ہم دیکھتے ہیں ہم نے ایسا ایمان جیسا ہونا اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا. ہم نے ایمان کے بعد عمل صالح کو نہیں اپنایا، جس کے نتیجے میں ایمان کے بعد عمل صالح نہیں اپنانے کے نتیجے میں آج ہم ایک آزمائش کی اور پرفتن زندگی، مطلب فتنے والی زندگی، پریشان حال زندگیاں گزار رہے ہیں.
تو اگر ہم ایمان والے ہیں، پہلی چیز ہے تو عمل صالح میں اضافہ کیجیے، اور اگر ایمان والا کوئی انسان نہیں ہے تو دنیا اور آخرت کی سکون والی زندگی اس کے لیے ہے ہی نہیں. یاد رکھیے ایمان، آستھا، بلیف یاد رکھیے وہ ہونا، فیتھ ضروری ہے اپنے بنانے والے میں، ویسی آستھا، ویسا ایمان، ویسا فیتھ، ویسی بلیف جو اس کا حق ہے، جو اس کا حق ہے. یاد رکھیے. تو یہ پہلا طریقہ ہے پرامن زندگی گزارنے کا. یاد رکھیے. اور جو ہے دین پر عمل نہ کرے تو کبھی بھی خوشگوار زندگی ملے گی، اس کو سوچے بھی مت، خواب و خیال میں مت لائیے. ہاں مال و دولت زیادہ ہو سکتی ہے لیکن وہ سکون اور خوشحال زندگی، خوشگوار زندگی کی کوئی دلیل نہیں ہے. مال و دولت کئی لوگوں کے پاس ہے لیکن آج پریشان ہے اپنے بیوی سے، بچوں سے، پڑوس سے، سماج سے، ملک سے، اور اس کی مختلف مصیبتوں اور پریشانی میں مبتلا ہے. ٹھیک ہے. تو ایمان اور عمل صالح یہ بڑی اہم چیز ہے. یاد رکھیے. اور ہمیں جو ہے اگر ایک باوقار، عزت والی، ایک بڑی اچھی زندگی گزارنا اس دنیا کی. طفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا